عورت کا جسم بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ اگر آواز پردہ نہ ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو یہ نہ کہتے کہ وہ عورت یاد کرانے کے لیے ہاتھ پہ تالی بجائے۔ ایک اسلام نے بطور ماں عورت کے حقوق مقرر کیے، اسی اسلام نے بطور بہن عورت کے حقوق مقرر کیے، اور اسی اسلام نے بطور بیٹی عورت کے حقوق مقرر کیے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں بطور ماں عورت کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے جب کوئی عورت تمہاری ماں بن جائے اور تم اس کی اولاد بن جاؤ، تمہیں اس کا احترام بجا لانا ہوگا، اس کی عزت کرنی ہوگی، اس کی رسپیکٹ کرنی ہوگی، اور اس کے سامنے تم نے اف تک نہیں کہنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ پاک نے فرمایا تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، عبادت رب العالمین کی ہوگی، سجدہ رب العالمین کو ہوگا، نظر و نیاز رب العالمین کی ہوگی، اطاعت والدین کی ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہوگا، والدین کی فرما برداری کرنا ہوگی، والدین کی اطاعت کرنا ہوگی، والدین کی بات ماننا ہوگی۔ قرآن مجید نے ذکر فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تیری موجودگی میں تیرا والد بوڑھا ہو جائے، تیری موجودگی میں تیری والدہ بوڑھی ہو جائے، یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہیں کہنا۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ سر نیچے سے اوپر کی طرف نہیں اٹھانا، جو بات وہ بولیں ان کی بات کی تم نے رسپیکٹ کرنی ہے، ان کی عزت کو بجا لانا ہے، ان کے سامنے سر نہیں ہلانا، ان کے کسی بات کی نفی نہیں کرنی، ان کو یہ نہیں کہنا ابا تمہیں کیا پتا ہے، اماں تمہیں کیا پتا ہے، تم تو پرانے دور کے بندے ہو، تو پرانے دور کی عورت ہے، تو پرانے دور سے گزر چکا ہے، اب یہ جدید دور ہے، اب نیا ماحول ہے، نئی بات ہے، نیا معاشرہ ہے، نئے لوگ ہیں، نیا انداز ہے، نئی خوشی کا معیار ہے، نئی غمی کا معیار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، عورت جب بطور ماں کے درجے پہ فائد ہو جاتی ہے، شریعت کہتی ہے اولاد بننے والوں تم نے اپنی ماں کو اف نہیں کہنا، اپنی ماں کا انکار نہیں کرنا، اپنی ماں کی بات کا انکار نہیں کرنا۔ قرآن مجید نے آ کے ذکر فرمایا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا، جب بھی بات کرنی ہے عزت کے لہجے میں، جب بھی بات کرنی ہے احترام کے لہجے میں، جب بھی بات کرنی ہے عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ پیار کا لہجہ تم نے اپنانا ہے۔ جب تم چھوٹے تھے تمہارے والدین تمہاری عزت کیا کرتے تھے، وہ تمہیں پھولوں کی طرح سجایا کرتے تھے، پھولوں کی طرح اٹھایا کرتے تھے، کہیں پھول کی پتیاں ٹوٹ نہ جائے، کہیں پھول گر کے زخمی نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں میرے بچے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ ارے لوگو جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والدین ہمارا خیال کیا کرتے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے وہ بوڑھے ہو گئے، جیسے بچپن میں وہ ہمارا خیال رکھا کرتے تھے، بڑھاپے میں ہمیں ان کی عزت کو بجا لانا ہوگا۔ ایک ماں
عورت جب ماں بنتی ہے اسلام عزت دیتا ہے، اسلام رسپیکٹ دیتا ہے، اسلام احترام دیتا ہے۔ ماں کے 3 رتبے اسلام نے ہی تو مقرر کر دیے۔ ایک ماں یہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اسلام اس کو 3 حقوق دیا کرتا ہے۔ یہ حقوق مانگنے کے لیے یہ مارچ کرتی ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے لانگ مارچ کرتی ہیں، روڈوں پہ نکل آتی ہیں، گلیوں پہ نکل آتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی بھی زینت بن جایا کرتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ کے یہ بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہی عورت ہے، اسلام نے اس کو 3 حقوق دیے۔ آنے والا آتا ہے، سوال کرتا ہے محبوب ذرا مجھے یہ تو بتائیے، من احق بحسن صحابتی، مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ دنیا کے اندر میں کس سے حسن سلوک سے پیش آؤں، میں دنیا کے اندر کس سے محبت کا لہجہ اختیار کروں، میں کس سے محبت و پیار کے ساتھ میں زندگی گزاروں۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے کیا فرمایا؟ اموں کا تیری ماں ہے، تیری ماں تیرے حسن سلوک کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا محبوب دوسرے نمبر پہ کون؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا ثم اموں کا تیری ماں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا محبوب تیسرے نمبر پہ کون؟ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا ثم اموں کا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ یہ ماں کا اعزاز کس نے عورت کو دیا ہے؟ اسلام ہی نے تو دیا ہے۔ یورپ میں چلے جاؤ، کسی کو کوئی پتہ نہیں میرا ابا کون ہے، میری اماں کون ہے، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں میرا بیٹا کون ہے، میری بیٹی کون ہے۔ وہاں نکاح کا کوئی تصور نہیں، شادیوں کا کوئی تصور نہیں، ان چیزوں کا کوئی رواج نہیں۔ کسی کو پتہ نہیں ابا کون ہے، کسی کو پتہ نہیں اولاد کون ہے۔ یہ اولاد کی عزت کرانے والا بھی اسلام ہے، عورت کو عزت دینے والا بھی اسلام ہے۔ چوتھے نمبر پہ پھر پوچھنے والے نے پوچھا محبوب پھر کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا ثم ابوک، تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے۔ چوتھے نمبر پہ باپ کا نام لیا، 3 نمبر پہ عورت کا نام لیا ہے۔ کس نے عزت دی ہے؟ اسلام ہی نے تو عزت دی ہے۔ میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اور لکھ رہا تھا، میرے دل کے اندر یہ بات میرا ضمیر کہہ رہا تھا، وہ عورتیں نکلی ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے کہ جس اسلام نے، جس شریعت نے ایک مرد کے مقابلے میں عورت کو 3 حق سے نوازا ہے۔ نکلنا تو مردوں کو چاہیے، اپنے حق کو لینے کے لیے نکل پڑی عورتیں، جس کو اسلام نے 3 حق سے نوازا ہے۔ ایک آنے والا آیا، آ کے عرض کرتا ہے محبوب مجھے جہاد کے لیے جانا ہے، مجھے جہاد کے سفر کے لیے جانا ہے، اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد کے سفر کے لیے جاؤں۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے پوچھا یہ بتا حل لک من ام، حل لک من ام، حل لک من ام، ارے آنے والے بتا تیری ماں زندہ ہے یا نہیں؟ کہنے والے نے کہا محبوب جی ہاں میری اماں جی تو زندہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے کیا فرمایا؟ فَلْزَمْهَا فَإِنَّ تَحْتَ الْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے کیا فرمایا؟ او بندے اگر جنت لینا چاہتا ہے ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے ماں کی خدمت کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اسلام نے عورت کی خدمت میں جنت کی ضمانت دی ہے، اسلام نے ماں کی خدمت کرنے میں جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اور ماں کی قدر کیا کرو، ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرو، ماں کو تو کر کے نہ جھڑکا کرو، ماں باپ کے ساتھ محبت کے اور پیار کے لہجے کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یہی ماں تو ہے جو اولاد کے خاطر پریشان ہو جایا کرتی ہے، معلوم نہیں بیٹا کیسے ہوگا، معلوم نہیں بیٹی کیسے ہوگی، لیکن ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے۔ ماں اپنے ممتا کی محبت میں آ کے، اپنے اولاد کی محبت میں آ کے پریشان بھی ہو جاتی ہے، پریشان بھی ہو جاتی ہے۔
اور اولاد کی محبت کے بارے میں آ کے سوچ و بچار میں پڑ جاتی ہے، ہائے میرا بیٹا کیسے ہوگا، ہائے میری بیٹی کیسے ہوگی، ہے میری اولاد کیسے ہوگی، میرا بیٹا کیسے پھر رہا ہوگا۔ اے لوگوں، یہی ماں ہے، یہی ماں ہے، یہی ماں ہے۔ بچہ اگر پریشان ہو جائے تو یہی ماں بھی پریشان ہو کے دروازے کے چوکٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ہائے میرا لال کیوں نہیں آیا، ہے میرا لخت جگر کیوں نہیں آیا، پہلے تو دن کے فلاں حصے میں آ جایا کرتا تھا، آج وہ حصہ بھی گزر گیا، میرا بیٹا کیوں نہیں آیا۔ یہ کون ہے جو اولاد کی خبر گیری کرنے والی ہے؟ اسی لیے تو شاعر تڑپ اٹھا اور تڑپ کے کہتا ہے، اے لوگوں ماں جائیں جاگتے باہر کوئی نام، اے لوگوں ماں جائیں جاگتے باہر کوئی نام، اے ماں دے پیار جیاں کسے دا پیار کوئی نام، اے لوگوں ماں جائیں جاگتے باہر کوئی نام، ماں دے پیار جیاں کسے دا پیار کوئی نام، پت بار جاوے ماں دعاواں فرماؤں دی، پت بار جاوے ماں دعاواں فرماؤں دی، پت کر آوے ماں سینے نال لام دی، ود ماں نالوں مٹھا من ٹھار کوئی نہ، اے لوگوں ماں دے پیار جیاں کسے دا پیار کوئی نہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب بطور ماں عورت کے حقوق اسلام نے مقرر کیے، آئیے سنیے، بطور بیوی بھی عورت کے حقوق اسلام نے مقرر کیے۔ اسلام کہتا ہے جب شادی ہونے لگے، نکاح ہونے لگے، لڑکے والوں سے پوچھا جاتا ہے حق مہر کتنا دو گے، لڑکے والوں سے پوچھا جاتا ہے حق مہر کتنا دو گے، دونوں فریقین کی رضامندی سے جتنا حق مہر مقرر ہو جائے۔ قرآن و حدیث اسلام کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، جو حق مہر مقرر ہو گیا خوشی خوشی کے ساتھ بخوشی برضا تم نے ان کا حق مہر ادا کرنا ہے۔ حق مہر کی ادائیگی کا حکم، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے، اسلام دینے کا حکم دیتا ہے، یہ حق مہر عورت کا حق ہے، اسلام دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسلام نے آگے کیا مقرر فرمائے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق المسلم صدقۃ علی اہلہ، جب کوئی بندہ اپنے گھر والوں پہ، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ میں ان کو کھلا رہا ہوں، مجھے ثواب عطا فرما دے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، کھلاتا ہے ثواب کی نیت سے، پلاتا ہے ثواب کی نیت سے، پہناتا ہے ثواب کی نیت سے، کھلاتا ہے بیوی کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، کیونکہ یہ کھلانا مرد کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کا حق ہے کہ مرد کما کے آئے عورت کو کھلائے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کمائی کے لیے باہر نکلے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نوکری کرنے کے لیے باہر نکلے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کمائی کرنے کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے، پیسے کے حصول کے لیے گھر کی چار دیواری سے نکل کے روڈوں پہ آئے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی۔ ہم خاوند کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم سے ان کا سالن گرم نہیں ہوتا، ہم سے ان کے کپڑے دھلائی نہیں ہوتے، ہاں جی ہم کوئی دھوبی لگی ہیں، ہم کے کک ہیں، ہم کے کچن کی ذمہ داری ہم سے نہیں سنبھالی جاتی، ہم نہیں کھانا بنا سکتی، ہم نہیں کپڑے دھو سکتی، ہم نہیں بچے پیدا کر سکتی، تے تھوڑا اچار پونا ہے پھر لے کے، انا للہ و انا الیہ۔ کیا کرنا ہے عورت کو؟ عورت ہے کس لیے؟ قرآن مجید نے ذکر فرمایا مرد کو چاہیے عورت کو گھر میں لے کے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ عورت خامد کے لیے، گھر کے لیے سکون ہے، عورت گھر کی زینت ہے، عورت گھر کی بہار ہے، عورت گھر کا سیج ہے، عورت گھر کا سنگار ہے، عورت گھر کی خوبصورتی ہے۔ اور یہ گھر کی خوبصورتی باہر نکلے اور باہر روڈوں پہ آ کے اپنا مطالبہ کرے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی۔ کس سے آزادی لینی ہے؟ ابا سے، بھائی سے، خامد سے۔ شریعت نے کہا خامد تیری ذمہ داری ہے،
अन युतइमहा इज़ा तअमा व यक्सूहा इज़ा इक्तसा वला यहजुर इल्ला फिल बैति वला यज़रिबिल वजह वला युकब्बिह। गुस्सा आ जाए डांटना नहीं है, गुस्सा आ जाए मारना नहीं है, झिड़कना नहीं है। अगर गुस्सा आता भी है तो किसी के सामने नहीं, अलहदा खलवत में उसको समझाना भी है, उसको डांटना भी है, उसको झिड़कना भी है, सबके सामने नहीं। क्योंकि इस्लाम कहता है जैसे मर्द की इज़्ज़त का हक़ है, इसी तरह औरत की इज़्ज़त का भी ये हक़ है, तकाज़ा है कि सबके सामने उसको रुसवा न किया जाए। और फरमाया जब तू खुद खाए उसको खिलाए, जब खुद पहने उसको भी पहनाए। अगर तू अच्छा खाना खुद खाता है उनको भी अच्छा खिलाए, अगर तू खुद अच्छा पहनता है उनको भी पहनाए, अगर तू खुद सारी चीज़ें अपनी ज़ात के लिए अच्छी पसंद करता है, तेरा हक बनता है तो बच्चों के लिए, बीवी के लिए भी अच्छी चीज़ लाए। इस्लाम ने हक दिया है। खिलाना मर्द की जिम्मेदारी है, पिलाना पहनाना मर्द की जिम्मेदारी है, ये सारे काम काज एक मर्द की जिम्मेदारी है। और अगर मर्द की जिम्मेदारी, इसलिए कुरान मजीद ने कहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जो हुकूक मर्द के हैं वही हुकूक औरत के हैं, जो हुकूक औरत के हैं वही हुकूक मर्द के हैं। लेकिन आगे क्या फरमाया वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दराजा, लेकिन फिर भी अल्लाह ने औरतों के मुकाबले में मर्दों को फौकियत दी है, मर्दों का दर्जा ऊंचा रखा है, मर्दों का दर्जा बुलंद रखा है, उनका दर्जा बुलंदो बाला है। बावजूद इस बात के हुकूक बराबर बराबर हैं, लेकिन फिर भी शान मर्द की ज़्यादा है। क्यों? अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्द जो है औरत का भी, औरत के लिए भी हाकिम है, घर वालों के लिए भी हाकिम है, घर वालों के लिए औरत भी बादशाह है, मर्द भी बादशाह है। जब खामद घर के अंदर है, जिस तरह शरीयत ने मर्द को हुक्म दिया है अपने बच्चों का ख्याल रख, औरत को भी कहा है अपने बच्चों का ख्याल रख। जिस तरह मर्द के मुताल्लिक हुक्म है कि क़यामत वाले दिन बच्चों के बारे में पूछा जाएगा बाप से, इसी तरह बच्चों के बारे में पूछा जाएगा माँ होने की हैसियत से, माँ से भी पूछा जाएगा। हाँ जी, कुल्लुकुम मसूलुन, हाँ जी कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम सारे राई हो और हर राई से, हाँ जी हर रियाया से उनके राई के बारे में पूछा जाएगा, हर आदमी से उसके महताज के बारे में पूछा जाएगा। बच्चों से अगर बाप से पूछा जाएगा, बच्चों के मुताल्लिक माँ से भी पूछा जाएगा। ये हक़ इस्लाम ने जैसे मर्द को दिया है वैसे औरत को दिया है। और एक वो माशरा था, एक वो वक़्त था जिसके घर में बेटी पैदा होती थी, वो मुँह छुपाए फिरता था, भाई हज़रत जी क्या हो गया? जी बस कुछ नहीं। हज़रत जी परेशान क्यों हो? जी बस मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है। जिसके घर में बेटी पैदा होती वो अपनी ज़िल्लत की निशानी समझता था। इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने आके ये हुक्म दिया है, अल्लाह जिस मर्द को 2 बेटियां दे, जिस मर्द को 3 बेटियां दे और वो 3 बेटियों की सही परवरिश करे, 3 बेटियों की तरबियत करे, 3 बेटियों की तादीब करे, 3 बेटियों को अच्छा सबक दे, अच्छा दर्स दे, अच्छी तरबियत करे, और तरबियत करने के बाद वो दुनिया से चला जाएगा। क़यामत का दिन होगा, ये 2 बेटियां, ये 3 बेटियां उसके और जहन्नम के दरमियान रुकावट बनेंगी और अल्लाह से कहेंगी, अल्लाह ये मेरा वो अब्बा था जो दुनिया में रह के उसने मेरी परवरिश की थी, हम तुझसे दुआ करती हैं इसके हक में दुआ कबूल कर, जहन्नम से बचा के जन्नत का मालिक बना दे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये जन्नत जहन्नम के दरमियान जो है ये रुकावट बनेगी। कौन? जिसको अल्लाह ने बेटियां दी हैं, बेटियों का नाम लिया है, बेटों का नाम नहीं लिया। हाँ हाँ बेटे भी नेमत हैं, बेटी भी नेमत हैं, लेकिन इस्लाम के आने से पहले बेटी को जिल्लत की निगाह से देखा जाता था और जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, क़यामत का दिन होगा, बेटियों से पूछा जाएगा अब्बा ने तुझे ज़मीन में दफन क्यों किया था जबकि तू जिंदा थी, तेरा कोई कसूर न था। उस वक़्त बेटियां बताएंगी अब्बा दुनिया के शर्म हया की वजह से बेटे को जिंदा ज़मीन में दरगोर करके आया था। उस वक़्त ये बाप अपने अल्लाह के सामने किस मुँह के साथ खड़ा होगा? फरमाया जो बंदा अपनी बेटियों की तरबियत करता है, बाहया बनाता है, बापर्द बनाता है, बावकार बनाता है, उनको शर्म हया का सबक देता है, क़यामत के दिन ये बेटियां भी अल्लाह के हक़ में अल्लाह के यहाँ जाके इनके हक़ में सिफारिश करेंगी। और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बच्चियां अल्लाह जिसको बेटियां दे दे वो बेटियों की परवरिश करे, क़यामत के दिन वो और मैं जन्नत के अंदर ऐसे होंगे जैसे ये हाथ की 2 उंगलियां हैं। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए।